نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ دور میں 3 آدمی سفر پر گئے، جب رات ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے تاکہ بے خوف و خطر آرام کر سکیں۔ اتفاق کی بات کہ ایک بڑا پتھر لڑک کر غار کے منہ پر آ گیا اور نکلنے کا راستہ نہ رہا، اور حالت یہ تھی کہ اس پتھر کو جنبش دینی ممکن نہ تھی۔ ان بیچاروں نے سوچا اس کی کیا تدبیر کریں، بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہمیں اپنے کسی خاص عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے، امید ہے کہ اس طرح اللہ تعالی ہماری مشکل حل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین تھے، ان سے پہلے میں نہ تو خود کھانا کھاتا نہ اپنے اہل عیال کو کھلاتا۔ ایک دن کسی کام کو گیا، بہت رات گئے، واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ ایک گلاس دودھ جو میں لایا تھا ان کے جاگنے کے انتظار میں میرے ہاتھ میں رہا اور میرے بچے روتے رہے۔ میں نے ان سے کہا، جب تک میرے والدین پی نہ لیں گے اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گا۔ میرے والدین صبح تک نہیں جاگے اور میں دودھ کا پیالہ لیے رات بھر کھڑا رہا، حالانکہ میں اور میرے لڑکے بھوکے تھے۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ عمل محض آپ کی رضا کی خاطر تھا تو اس کے صدقے میری مشکل آسان کر دے۔ اور اس کی دعا پر پتھر کچھ سرکا اور ہلکا سا سوراخ ہوا، لیکن وہ اتنا نہ تھا کہ باہر نکل سکتے۔ پھر دوسرے عرض کیا کہ اے اللہ، تو عالم الغیب ہے، تجھے معلوم ہے کہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس پر عاشق تھا لیکن وہ میرا کہنا نہ مانتی تھی، حتیٰ کہ 1 سال کا عہد پڑا اور وہ عاجز ہو گئی تو میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ میں نے 120 دینار اسے اس شرط پر دیے وہ میرا کہنا مانے گی۔ الغرض جب کام قریب ہوا تو اس نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں کہ اللہ کی مہر اس کے حکم کے بغیر توڑتا ہے؟ میں نے ڈر کر اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کے قریب نہ گیا، حالانکہ اس سے زیادہ مجھے کسی چیز کی خواہش اور حرص نہ تھی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام محض تیری رضا سے تھا تو اس کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے۔ پھر پتھر کو جنبش ہوئی اور غار کا منہ کچھ مزید کھلا، لیکن پھر بھی ایسا نہ تھا کہ باہر نکل سکیں۔ تیسرے نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ، آپ دانائے راز ہیں، ایک مرتبہ میں نے مزدور لگائے، سب مزدوروں کی مزدوری ادا کر دی، لیکن ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی اور تجارت کرتا رہا، حتیٰ کہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنا حق لینے آ گیا۔ اس وقت گائے، اونٹ، بکری، لونڈی، غلام، بہت سی چیزیں جمع تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا، میرا مذاق اڑاتے ہو؟ میں نے کہا کہ واقعی یہ تمہارا مال ہے۔ اسے ساری تفصیلات بتا کر میں نے سارا مال اس کے حوالے کر دیا اور اس میں سے خود کچھ نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو ہم پر رحم فرما۔ چنانچہ غار پوری کھل گئی اور مصیبت ٹل گئی۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ماہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، والسلام علی نگہبان۔